اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یریدون کیدا، کیا وہ رسول خدا سے کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں؟ فالذین کفروا هم المکیدون، تو وہ کافر خود اپنے فریب کا شکار ہو جائیں گے۔ سورہ طور کی آیت نمبر 42 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کفار کی جو سازشیں تھیں دین اسلام کے خلاف، اللہ کے حبیب کے خلاف، ان کا ذکر فرما رہے ہیں اس آیت کریمہ میں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین پیش کر رہے تھے اور لوگ آہستہ آہستہ دین کو قبول کر رہے تھے، اور دین کے دشمنوں کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ مختلف ہیلوں بہانوں سے دین کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش جو بھی انہوں نے کی، اس میں وہ ناکام ہوتے رہے۔ پھر انہوں نے میٹنگیں شروع کی۔ ایک مقام تھا دار الندوہ ان کا، جس سے وہ تقریباً روزانہ رات کو بیٹھ جاتے اور رات گئے تک تبادلہ خیال کرتے رہتے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وہ جو فیصلے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کو ملک بدر کر دیا جائے، یا اس کو قید کر دیا جائے، یا اس کو قتل کر دیا جائے۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں وہ یہ منصوبے بنا رہے ہیں، یہ سازشیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس بارے میں تسلی دی، اور جگہ پہ آیت کریمہ میں آتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وہ بھی سازشیں کر رہے تھے۔ وَمَكَرُوا، مکر و فریب کر رہے تھے، وہ نبی کریم علیہ السلام کے خلاف سازش کر رہے تھے، آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ وَمَكَرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی خفیہ تدبیر فرما رہے تھے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ کی تدبیریں ہی کامیاب ہوتی ہیں۔ اللہ کی تدبیریں ہی ہمیشہ کامیاب ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیہ کریمہ میں بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ کفار جتنی بھی فریب کاریاں، جتنی بھی سازشیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کرتے ہیں یا دین اسلام کے خلاف کرتے ہیں، تو وہ دین کو نقصان پہنچانے والے نہیں، بلکہ وہ فریب ان کی اپنی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ وہ خود اپنے فریب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ غزوہ بدر آپ دیکھ لیں کہ بڑے جاہ و جلال کے ساتھ، بڑا اسلحہ لے کر، بڑی طاقت لے کر آئے تھے، اور ان کا یہ بالکل یقین تھا کہ مسلمانوں کو مٹا کے واپس آنا، کسی صورت بھی نہیں مسلمان بچ سکتے۔ اور آس پاس کے جو قبیلے تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اتنا بڑا لشکر لے کے آ گئے۔ اب غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کس کو دی؟ مسلمانوں کو دی۔
ادھر 313 ہیں، ادھر 1000 ہے، اور اسلحہ بھی ان کے پاس ہر طرح کا ہے۔ پھر غزوہ خندق کے موقع پر بھی مدینہ پر جا کے انہوں نے چڑھائی کر دی، مسلمانوں نے صرف دفاع کیا ہے۔ وہ خندق ہوتی ہے جلدی جلدی 12,000 کا لشکر لے کر، 12,000 کا لشکر لے کر وہ وہاں پہنچ گئے کہ آج مسلمانوں کو ہم نے تہس نہس کر دینا ہے، بالکل ان کو نہیں چھوڑنا، صفحہ ہستی سے اسلام کو مٹا دینا ہے۔ ان کا یہ ارادہ تھا، ان کا دعویٰ بھی یہ تھا، اور حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی جو سیاسی تدبیریں تھیں وہ بڑی کامیاب تھیں۔ آپ نے آ کر مختلف جو بستیاں تھیں ان میں جا کر لوگوں کے ساتھ، قبائلی لوگوں کے ساتھ معاہدے کیے تھے کہ ہمارا نفع نقصان ایک ہوگا، تم پر حملہ ہوگا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم پر ہوگا تم ہمارا ساتھ دو گے۔ مدینہ طیبہ کے اندر رہنے والے یہودیوں سے بھی آپ نے معاہدہ کیا تھا، لیکن جب یہ غزوہ خندق کا موقع آیا تو یہ غدار ہو گئے، یہودی مدینہ طیبہ کے کافروں کے ساتھ مل گئے۔ اور مختصر یہ، کیونکہ اس جنگ کا جو ہے نا وہ قصہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسلام کو زندہ کیسے رکھے ہوا ہے، اور اس کے دشمنوں کی سازشوں کو کیسے اللہ تبارک و تعالی نیست و نابود فرماتا ہے۔ اب اندر سے بھی خطرہ ہے اور باہر سے بھی خطرہ ہے، مٹھی بھر مسلمان ہیں، 12,000 کا لشکر ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مکے کے بھی لوگ تھے اور مختلف دوسرے قبائل بھی ان کے ساتھ آ گئے تھے، سب کو تکلیف تھی اسلام کی، اور یہ یہودی بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ پھر اللہ پاک نے کیا کیا، ایسی آندھی بھیجی، ایسی آندھی بھیجی کہ وہ جو بہت بہادر تھا نا حضرت ابو سفیان، جو بعد میں حضرت ہو گیا تھے مسلمان ہو کر فتح مکہ کے، سب سے پہلے جناب ان کے گھوڑے نے رسا توڑایا، اور وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے تو بھاگ نکلے، بھائی جنہیں جان بچانی نکل جاؤ، کوئی بات نہیں۔ ایسی آندھی کے ذریعے اور فرشتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ساری قوت کو خاک میں ملا دی، اور وہ بھاگ گئے، چلے گئے۔ اس کے بعد پھر یہ جو غدار تھے، اللہ پاک نے حکم دیا ان کے بارے میں کہ ان کو بھی آپ نیست و نابود کر دو، یہ جو مدینے کے یہودی تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ جو انہوں نے سازش کی ہے خود ہی اس کا شکار ہوئے ہیں۔ ام لہم الہ غیر اللہ ہے، یا اللہ کے سوا بھی کوئی عبادت کے لائق ہے، ان کے لیے کوئی اور اللہ بھی ہے؟ سبحان اللہ اما یشرکون، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے پاک ہیں جو وہ اللہ کے شریک بناتے ہیں۔ اور ایک بات کا جواب اللہ پاک نے اگلی آیت میں دیا، وہ اکثر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہتے تھے کہ پھر اگر ہم غلط ہیں تو پھر عذاب نازل کرواؤ ہمارے لیے، عذاب آ جائے آسمان سے، کوئی چیز گرے اور ہم مر جائیں، یہ کہتے تھے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں تو یہ بات آتی تھی نا کہ یہ جو مانگ رہے ہیں ان کو مل جانا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمتوں سے آگاہ فرما، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ محبوب ان کے اس حد تک ان کو تالے لگے ہوئے ہیں کہ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ، اگر آسمان کا کوئی ٹکڑا عذاب بن کر ان کی طرف آ رہا ہو تو یہ پھر بھی دیکھ کر خوشی ہوں گے، کہیں گے یہ تو بادل ہیں، تہ در تہ بڑا گہرا بادل ہے، یہ آئے گا اور میںہ برس۔ پہلے بھی قومیں جن پہ عذاب بادل کا آیا ہے وہ دیکھ کر بڑے خوش ہو رہے تھے کہ یہ بارش ہوگی، رنگ لگ جائیں گے، بارش ہوگی، لیکن اللہ وہ بادل ان کے لیے خدا کا قہر بن کے نازل ہوا۔ تو یہ بھی ان کی بھی یہی کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہوتا ہے کسی قوم کی سزا کا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔